اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے ساتھ 5 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ یہ دعائیں اتنی مبارک دعائیں ہیں، اگر رزق کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا رزق عطا کرے گا۔ اگر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ گھر میں بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پریشان ہیں قرض کی وجہ سے، تو آپ ان دعاؤں کو روزانہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اگر حاجت رواں ہیں تو اپنی تمام حاجات کا تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت اللہ رب العزت ضرور پوری فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی جائز مقصد کے لیے ان دعاؤں کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان 5 دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ دعائیں آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بسم اللہ ایسی مبارک دعا ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو شیطان روتا، چیختا، چلاتا، اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا بھاگ گیا۔ بسم اللہ میں اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، یہ آپ کی پہلی دعا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ ہے دعائے ابراہیمی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے انہی کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی، آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے اس دعا کو دعائے یونس کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، یہ اتنی مبارک اور اتنی طاقتور دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے 40 دن تک 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کیا۔
ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو آپ نے ان کلمات کو ورد زباں بنایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی فریاد کو سنا، آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمایا اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 ٹائمز اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے چوتھے کلمات پڑھنے ہیں، چوتھی دعا پڑھنی ہے، بڑی ہی مبارک دعا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ یہ اتنے مبارک اور طاقتور کلمات ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے، اس دعا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں، یعنی کہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ وہ کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5ویں دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھیں۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بڑی ہی مبارک اور طاقتور دعائیں ہیں۔ جیسے جیسے آپ ان دعاؤں کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو ان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔